اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے سورہ یونس کی اسی آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے آپ کے اس خادم نے عرض کیا ہے۔ جن آیتوں میں رب نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ کے پسندیدہ بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو یا اللہ کے اولیاء کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف اور نہ ہی انہیں کوئی غم۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ نے اولیاء فرمایا؟ آگے اس کی تشریح فرما دی، جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن اپنے مضامین کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اسی لیے اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو تقوی سے مزین کر لیا۔ گویا ہر مومن اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے لیول کے اعتبار سے مقام ولایت پر فائز ہے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، مولانا صاحب کا نہیں۔ مولانا کی تو 1000 میں سے 1001 بات کا انکار کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا، یہ سارے کے سارے اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ جس درجے میں ان کا ایمان ہے، جس درجے کا ان کا تقوی ہے، اسی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقام حاصل ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشرا، خوشخبری خوشخبری، کہیں بدخبری ہے ہی نہیں۔ دل کو دکھانے والی کوئی خبر ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کے ایمان اور تقوی نے ان کو اس مقام پر فائز فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے لیے کوئی بدخبری نہیں بچی، کوئی بری خبر نہیں۔ لہم البشری، ان کے لیے بشرا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت، دونوں جہاں میں اللہ نے ان کو ہر خوف اور ہر غم سے معمون کر دیا، آزاد کر دیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو فرما دیا بس وہی جاری ساری ہوتا ہے، تمہارے چاہنے نہ چاہنے تو کچھ نہیں ہوتا، بس جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور کوئی کامیابی دیکھے، اصل کامیابی ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں پچھلے ہفتے جو باتیں عرض کی تھی اس کے آگے کی بات، یہ ملک جہاں ہم رہتے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر جھوٹے خداؤں کی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ 33 کروڑ وہ کہتے ہیں، ہم تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے، ایمان والا ایک اللہ، اس کے آگے ہماری پیشانی جھکتی ہے، اس کے آگے ہم اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرتے ہیں۔ اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ ہم کسی کو ملا کے دعا کرنے کو تیار نہیں۔ اور رہی کوئی یہ کوشش کرے اپنی پوری طاقت لگا کے کہ ہماری پیشانی اس اللہ کے سوا کسی اور آستانے پہ جھک جائے، وہ دن ہماری گردن کے کٹنے
دن ہوگا، پیشانی کے جھکنے کا دن نہیں ہوگا ہماری زندگی میں۔ قرآن مطابق قل ان صلاتی وحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری ساری نماز، میری ساری عبادات، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ اب سمجھ، لیکن یہ ملک جہاں آپ رہتے ہیں اور ہم رہتے ہیں، یہاں 33 کروڑ جھوٹے خدا ہیں، 33، وہ ان کی لسٹ بنائی ہوئی۔ اور شیطان مردود جو ہے نا، وہ جب آدمی کو گراتا ہے تو کہاں تک گراتا ہے؟ جھاڑ، پہاڑ، سورج، چاند، تارے، ندی، سمندر، سب کو پوج رہے تھے۔ گراوٹ یہاں تک آئی کہ انسان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جس کا شریف آدمی اپنے زبان پہ جس کا نام لانا پسند نہ کرے، کہ اس ملک میں اس کی پوجا ہوتی ہے۔ کتنے گرے ہوئے اور کتنے گرے ہوئے، کتنے ذلیل لوگ ہوں گے عقیدے کے اعتبار سے، جو انسانی شرمگاہوں کی جہاں پر پرستش ہوتی ہے۔ بلکہ اس ملک میں چونکہ غیر اللہ کی پرستش کا عام ماحول تھا، اس لیے اس کے مد مقابل یہاں پر قبر پرستی بہت عام ہو گئی۔ اور پھر آج جو چند باتیں آپ کے سامنے آپ کا خادم مرض کر رہا، بہت سخت ہیں وہ، لیکن ان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدے کے معاملے میں اسلام آدمی کو جتنی مہلت اللہ دے اتنا اعمال کا موقع ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ کھرا کھوٹ ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا وہ ہے جو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، وہ عقیدہ جسے اللہ کی کتاب نے بیان کیا۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کرامات اولیاء، کرامات اولیاء کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے قرآن نے کرامات کو بیان کیا۔ لیکن کرامت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے درجے میں معجزہ، یہ فرق ہے۔ اور یہ ایمان کا، چونکہ ایمانیات کا اس سے تعلق ہے، اس لیے میں اس کو بالکل کھول کر عرض کروں۔ کوئی دن ایسا آئے کہ کسی کو بہت بری لگ جائے کہ کیا ہم نے تو یہ سمجھا تھا تو تم نے یہ بتا دیا، اس کو پورا حق ہے آئے اور ہم سے پوچھے کہ کتاب اللہ میں کہاں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی کس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے ذریعے، حضرات انبیاء کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے اسے کو آیات اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، قرآن نے اس کو آیت کہا۔ اللہ کی نشانی ہوتی ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، مگر نبی خود معجزے کو صادر نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے میرے بھائیوں، نبی خود معجزہ اپنی طرف سے نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ کا امر نہ ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ نے، وہ مختلف انبیاء کے معجزات کا تذکرہ قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان کی تو شان ہی کیا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے آپ کا؟ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کی شان اللہ نے یہ رکھی ہے چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، چونکہ معجزہ نبی کے ذریعے صادر ہوتا ہے۔ جب نبی نہیں ہوں گے تو معجزہ بھی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوں گے تو کتاب بھی نہیں نازل ہوگی۔ اب آخری نبی ہیں مگر دین کی محنت، دین کی حقانیت، دین کی تبلیغ یہ تو قیامت تک جاری رہے گی۔ امت اس تبلیغ دین کو کس طرح کرے گی؟ اس لیے اپنے آخری نبی کا سب سے بڑا معجزہ امت کے حوالے کر دیا۔ اب اس معجزے کو استعمال کر کے تم قیامت تک اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ اس لیے کہ اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو
آپ کو انگنت معجزات، اس وقت معجزات نبی کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد تو معجزات کی پوری فہرست ہے۔ حدیث شریف کی سبھی کتابوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ کتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن لوگ آتے اور اپنی اپنی خواہش، اگر آپ ایسا کر کے بتا دیں نا ہم ایمان لا لیں گے، آپ ایسا کر کے بتا دیں تو ہم ایمان لا لیں گے، ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لا لیں گے۔ نبی سے زیادہ نرم دل، نبی سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا نبی ہمارا خیر خواہ ہے، اتنی خیر خواہی ہوتی ہے انسانیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہتا کہ اللہ پاک یہ قبیلے کا سردار ہے، قبیلہ ہے، اتنے نفر ہیں اس قبیلے میں، یہ ایمان لائے گا، اس کا قبیلہ بھی ایمان لائے گا، اسلام کو اس سے قوت حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے قلب انور میں یہ بات آتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا۔ لیکن آپ کے خادم نے جو عرض کیا وہ بنیاد، معجزہ نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی صرف اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چاہتے آپ کے قلب انور میں آتی، اور وہ کیوں؟ انسانیت کی خیر خواہی میں، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ ذرا سورہ انعام کی اس آیت کو سنو، یہ قرآن کی ان آیتوں میں ہے، قرآن کی چند آیتیں میرے بھائیوں ایسی ہیں جس کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ نگار کو اپنا قلم روک کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہاں کون سا لفظ لاؤں۔ ایسی چند آیتیں ہیں قرآن کی، ان آیتوں میں اس آیت کا شمار ہے، اور یہ ہے سورہ انعام کی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا ایمان نہ لانا، اعراض آپ سمجھتے ہیں اعراض کرنا کس کو بولتے ہیں؟ میں نہیں کرتا، اس کو اعراض بولتے، اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا ایمان لانا آپ پر بہت بھاری پڑتا ہے، کبرا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، آپ پر، إِعْرَاضُهُمْ، ان کا ایمان نہ لانا۔ نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک فرد ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتا، دنیا اپنے دوستوں کے دکھ پر تڑپتی ہے، نبی اپنے دشمنوں کے دکھ میں بھی تڑپتے ہیں، اس کو نبی کہا جاتا ہے، اس کو اخلاق نبی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا رب نے، رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا ایمان نہ لانا آپ پر بہت بھاری پڑتا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، إِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ سے ہو سکے، الفاظ دیکھو میں نے آپ سے ان آیتوں میں ہے کہ جس کا ترجمہ کرنا مترجم کو بہت بھاری پڑتا ہے۔ ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ، اگر آپ سے ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، آسمان اور جو وہ آیت مانگ رہے ہیں، جو وہ معجزہ مانگ رہے ہیں، وہ لا کے ان کو دے دیں۔ انداز کیا ہوگا رب کائنات کا؟ کہیں کہیں ایسی آیتیں ہیں کہ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، لا دو ان کی وہ مانگی ہوئی نشانی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ایمان لانا چاہیے، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کوئی سرنگ بنائیں زمین میں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگائیں، اور جو نشانی وہ مانگ رہے ہیں ان کو لا کے دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَمَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہدایت پہ جمع فرما دے۔ اللہ ہدایت دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، ایسا اللہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
لجمعهم علی الہدی، اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ کسی کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نہ اپنی کتاب کا محتاج ہے، نہ اپنے نبی کا محتاج ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کو بغیر کسی ذریعے کی بھی ہدایت دے سکتا ہے، ایسا اللہ ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نادان نہ بنیں، آپ نادان نہ بنیں۔ اگر اللہ اس آیت کو، اس معجزے کو نہیں نازل فرما رہا ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، اس میں اللہ کی شاہ ہے۔ کیا معجزہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا؟ اے نبی آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایمان ہے امت کا۔ اگر یہی ایمان ہے، اگر معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر کسی ولی کی کرامت اس کے چاہنے سے کیسے ہو سکتی؟ ارے ایمان کی خبر لو، ایک قصے کہانی مٹھو اور چڑیوں والا دین نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسا دین چاہیے تو جائے وہ مشرکوں کے طریقوں کو دیکھیں گے، ان کے ساری قصہ کہانیاں ہیں۔ یہ حقائق کا دین ہے، یہ دو دو چار کی طرح دلائل کا دین ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا دین ہے، یہ عقل والوں کا دین ہے، یہ ہوش والوں کا دین ہے، یہ اہل علم کا دین۔ کہ اگر کوئی معجزہ نبی کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، مگر تمہارے یہاں کیا کہاوت ہے؟ بابا صاحب نے کرامت دکھا دیا، یہ تمہارا جملہ ہے۔ نبی اپنا معجزہ نہ دکھا سکے، قرآن کہے کہ معجزہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، نبی کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اور تم یہ سڑا ایمان، ارے ایسے ایمان کو کسی کنویں میں لے کر ڈال دو جہاں ولی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس زمین پر نہیں، اس پوری کائنات میں صرف وہ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اس کے بغیر چاہے کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا وہ سخت باتیں ہوں گی جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہی، میرے بھائیو ایمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ اب رہا کرامات اولیاء، میں نے عرض کیا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن شریف نے جب کرامات اولیاء کو بیان کیا ہے، لیکن کرامت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ بابا صاحب جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے خلاف سوچ ہے۔ اور تیسری بات اور جو خاص طور سے عرض کرنے کے لیے اس آیت کو میں نے آج دوبارہ لیا، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، غیر نبی کے ساتھ معجزے کا لفظ مت استعمال کیا کرو۔ کرامت ہو، کوئی عجیب و غریب بات ہو جائے، ارے واہ کرامت ہو گئی، لیکن معجزہ ہو گیا۔ ابے معجزہ اب کیا ہوگا؟ نبی آئیں گے تو معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کرامت اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے، قرآن شریف کا لفظ ہے وہ، سنستدرجہم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سنستدرجہم، میں انہیں بتدریج پکڑوں گا، انہیں آہستہ آہستہ پکڑوں گا۔ اس سے استدراج ایک لفظ بنا ہے۔ استدراج اس کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل کرامت کی طرح ہوتا ہے، یعنی آدمی کے لیے عجیب و غریب ہوتا ہے۔ استدراج بالکل کرامت کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ اس کرامت اور استدراج میں فرق جو ہے وہ خیال میں رکھو، انشاءاللہ کبھی بھی ہم بہکیں گے نہیں۔ ہمارے جو ہے نا، نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا یہ بات ہے، میرے بھائیوں قرآن و سنت کا اپنے آپ کو پابند کر لو، شیطان کا باپ بھی انشاءاللہ ہم کو نہیں بہکا سکے۔ کوئی دلیل رہے ہمارے، کوئی اسٹینڈرڈ رہے، کوئی بنیاد رہے، یہ بنیاد پر میں رہوں گا، اس بنیاد سے میں ہلنے کو تیار نہیں، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میری نگاہیں جو دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہے، میری نگاہیں جو دیکھتی ہیں، میری نگاہیں تو ہزار بار دھوکہ کھا سکتی ہیں، نگاہیں جو دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو میرے اللہ نے اپنے کلام میں نازل فرمایا، سچ وہ ہے جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سوا کچھ میں سچ ماننے کو تیار نہ ہوں۔ باقی جو ہے وہ سب کا سب نگاہوں کا دھوکہ ہے، باقی جو ہے وہ سب کا سب نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے سراب ہوا کرتا ہے کہ دور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پانی جھکولے مار رہا ہے، حقیقت میں وہ سرے سے پانی ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس کو سراب
آ جاتا ہے۔ باقی جو کچھ مجھے یہاں دکھائی دے گا طرسماتی حالات، وہ سب کے سب میری نگاہوں کا دھوکہ ہوں گے۔ میں فیصلہ اپنی نگاہوں کی روشنی میں نہیں کروں گا، میں ہمیشہ فیصلہ اپنے رب کی کتاب کی روشنی میں لوں گا اور اپنے نبی کے ارشاد کی روشنی میں۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ بالکل کرامت کے جیسے۔ آپ بڑے میاں نے ہاتھ اوپر کیے، گرم گرم گلاب جامن لیجیے کھائے۔ ارے واہ، ارے مولانا آپ کو کیا معلوم، ارے وہ ہوٹل میں رکے تھے، ایسا ہاتھ کی اور گلاب جامن لا کے دیے، کیا بات ہے۔ گلاب جامن پہ تو ریجھ گیا، نہ قرآن پہ ریجھا، نہ سنت رسول پہ ریجھا تو گلاب جامن اور گلاب کے پھول پہ ریجھ گیا۔ کیا تیرا ایمان ہے اور کیا تیرا تقویٰ ہے۔ استدراج جو ہوتا ہے بالکل کرامت سے ملا جلا ہوتا ہے، لیکن اس کی سرپرستی شیطان کرتا۔ سنو، جس طرح معجزات اللہ کی عطا ہیں، جس طرح کرامات اولیاء اللہ کی عطا ہیں، اسی طرح استدراج میں ایسے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں جو آدمی کی عقل کو حیران کر دیں، لیکن اس کی ساری سرپرستی شیاطین کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ایمان والوں کو اور انسانوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیں۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب ہمارے سمجھ میں کیسے آئے گا بابا یہ کرامت ہے کہ استدراج ہے؟ ہمارے علماء کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا چونکہ اللہ نے اولیاء کی صفت جو ہے ایمان اور تقوی بیان فرمائی ہے، جب مومن اور متقی پرہیزگار آدمی کے ذریعے کوئی ایسی چیز عمل میں آئے تو یہ سمجھ لو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے جو ظاہر کی گئی ہے۔ اور کسی گنہگار، کسی کافروں کے کم استدراج نہیں ہوتے، سب سے زیادہ استدراج شیاطین کے ہوتے ہیں کافروں کے ہاں۔ آپ سمجھے وہ کیا کیا بتائیں؟ بہت سا آپ کو معلوم ہے ممبر رسول پر اس کا تذکرہ مناسب نہیں، بہت استدراج چلتا ہے وہاں، اور پھر اسی پر بیچارے ریجھ گئے۔ ان کی ساری بت پرستی کی بنیاد استدراج ہے۔ تو ہمارے علماء ربانی فرماتے ہیں کہ اہل تقوی، اہل ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کسی ماہر العقول چیز کو وہ ظاہر فرماتے ہیں تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ لیکن بالکل کرامت کی جیسی ہی چیز اگر کسی کافر یا کسی گنہگار، کسی بدعمل، کسی سفلی علوم کے کرنے والے یا کسی جادوگر، اس طرح کے آدمی کے ذریعے اگر یہ وقوع پذیر ہوگی تو اس کو استدراج کہا جائے گا۔ تو کرامت اور استدراج دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف اس کا فرق کرنے کے لیے اس آدمی کو دیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے اس کا وقوع ہو رہا ہے، جس کے ذریعے یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو یہ کرامت ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا نافرمان بن رہا ہے اور اس کے بعد بھی ایسی کوئی چیز اگر اس کے ذریعے ظہور پذیر ہوتی ہے تو یہ شیطانی عمل دخل سے ہوتی ہے اور یہ استدراج کہلائے گی۔ اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھو۔ بہت سی جگہ شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے، اس بہکاوے سے بچنے کا ایک اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی سوچ کا محور اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بنا لیا جائے، پھر انشاءاللہ وہ ہزار جتن کرے، انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن اگر کتاب و سنت ہمارے پاس نہ ہو، جس چیز کو ہم دیکھیں اور ایمان لے آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا، یہ دنیا تماشاگاہ ہے میرے بھائیوں۔ بس ایمان اور تقوی، ایمان وہ جو کتاب و سنت کا ایمان ہے، اور تقوی صرف ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی۔ جو جتنا زیادہ سنت رسول کا پابند ہے وہ اس درجے کا ولی ہے، اور جو جتنا سنتوں سے دور ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے مقام سے دور۔ ولی اگر کوئی بننا چاہے، ہر آدمی کے لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، دروازے ولایت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رب تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔
تم اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی درستگی کے ساتھ اپنے مقام ولایت پر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جا سکتے ہو۔ اس حدیث شریف پر اس بات کو ختم کریں جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد، فرائض کی تکمیل کے بعد، فرائض چھوڑ کے نہیں، نماز روزہ چھوڑ کے نہیں، فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس کی زندگی میں ایک فریضہ اسلام جو وہ چھوٹتا نہیں، سارے فرائض سے اس کی زندگی مزین اور بھری ہوئی رہتی ہے۔ ایک ایک فریضہ اسلام کو، وہ چاہے حقوق اللہ کا ہو یا حقوق العباد کا ہو، سارے فرائض اس کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں، اور ان فرائض کے بعد وہ مزید وقت نکال لیتا ہے نوافل کے لیے، پھر اللہ کا وہ چہیتا بندہ بن جاتا ہے۔ بڑی طویل حدیث شریف ہے، وہ پوری عرض کرنے کا موقع نہیں، بس اتنا یاد رکھیں، فرائض کی پابندی اور فرائض کی تکمیل کے بعد، تکمیل کے پہلے نہیں، فرض چھوڑ کے اگر نفل عمل کرو گے نفل عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کی ادائیگی سے مقام تقرب اور مقام ولایت کا حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے شہر میں گورے واڑہ کے علاقے میں نرمدا سوسائٹی میں ساتھیوں نے مسجد کے لیے جگہ لیا ہے، اور اس کے لیے تعاون کی درخواست لے کر آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد گیٹ پہ موجود ہوں گے۔ مسجد کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، اس میں بھرپور تعاون فرمائیں۔